اور اس سے پہلے اس لیے حج کر رہے ہیں کہ اداکاری کرنی ہے. پہلے تھوڑی غلطیاں ہیں کہ یہ اداکاری شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج و عمرہ کا ثواب پانے کے لیے دوسری بات، حج اور عمرہ کا ثواب پانے کے لیے دوسری بات، اور دوسری بات اس کا تعلق بھی پہلی بات سے ہے، لیکن بات کی مزید وضاحت کے لیے میں نے اس کو جدا کیا ہے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے کہ حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے میرا اور آپ کا ارادہ کیا ہو کہ جا کے لیٹر پیڈ چھپوانا ہے الحاج سو اینڈ سو، یا وزٹنگ کارڈ بنوانا ہے، یا بنگلے کے باہر لکھانا ہے حاجی فلان صاحب. یہ مقصد ہے. اور اس سے پہلے اس لیے حج کر رہے ہیں کہ اداکاری کرنی ہے. دیکھا آپ نے حاجیوں کو اداکاری کرتے ہوئے. اللہ مجھے اور ہم سب کو ہدایت دے. احرام باندھا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور سامنے تصویر کھینچی جا رہی. ہائے اے عقل کے اندھے، اگر یہ اداکاری کرنی تھی تو یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی. اتنا سفر، اتنی مشقت، اتنے پیسے خرچ کر کے یہ اداکاری کرنی تھی تو لاہور میں بھی ہو سکتی تھی. کیا کدھر ہے عقل؟ دین والی بات تو بہت دور کی، عقل کدھر ہے؟ اس تصویر کے لیے پیسے برباد کیے. لوگوں، میں آپ، ہم پہلے ہی کمزور ہیں، غلطیوں سے بھرے پڑے، نہ کہنے والا نہ سننے والے کوئی غلطیوں سے خالی نہیں. پہلے تھوڑی غلطیاں ہیں کہ یہ اداکاری شروع کر دیں. نہ یہ نہ کر. آئیے میرے ساتھ اس بارے میں کچھ احادیث اور کچھ آیات سماعت فرمائیے کہ اعمال ان کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ان کا کرنا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. سورہ الکوثر آپ پڑھتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ، زور سے پڑھیے. آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کس کے لیے نماز پڑھو؟ تصویر کے لیے، اور جا کے ڈرائنگ روم میں لگانی ہے. یہ الو کا چرخا نماز پڑھا ہے. کدھر ہے عقل؟ دین کی بات تو بہت دور کی. لوگوں، میں اور آپ سوچیں، کیوں عقل کے اندھے بن رہے؟ نہیں جی میں نے بیجی کو بھیجنی ہے. تیری عقل کدھر ہے؟ بیجی سے پہلے عرش والے رب کا فکر کر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کنہیں حکم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھیے کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اور سورہ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 اس میں فرمایا قل ان صلاتی، میرے ساتھ پڑھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے، کون فرما رہا؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا. کس کے لیے؟ کیمرے کے لیے؟
مکان کے اوپر رکھوانے کے لیے، وزٹنگ کارڈ بنوانے کے لیے، شرم کی بات، شرم اور حماقت کی بات. للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. کیا ترجمہ ہے؟ پھر وہی بات تقدیم تاخیر کی، اور اس ہی بات کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے رب کے لیے تابعدار ہونے والوں میں سے پہلا ہوں، اس امت میں سے پہلے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب حج کا احرام باندھا تو کیا فرمایا؟ امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجته اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعة. اے اللہ، آپ کے لیے حج کر رہا، اس میں نہ دکھاوا ہے نہ کسی کو سنانا ہے. میں آپ، اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو کس کے لیے حج کریں؟ اللہ کے. حج کا جو اجر و ثواب ہے اس کے ملنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے. حدیث پاک اس بارے میں بات کو مزید واضح کرتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا، کس کے لیے؟ زور سے کہو. من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اور حج میں کوئی بےہودہ بات نہ کہی، کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے حج سے اس طرح واپس پلٹے گا جس طرح کے اس دن تھا جبکہ اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا. ماں کے ہاں پیدا ہوتے وقت کوئی گناہ تھا؟ حاجی بھی اسی طرح گناہ سے پاک ہوگا. مگر اس حدیث میں گناہوں سے یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ من حج للہ. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانا مقصود ہوا تو پھر کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک سماعت فرمائی. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. میں تمام شرکاء سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں اس نے
میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا میں اس کے شرک کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں.